الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظافت۔ ہم دنیا اور یورپ کی صفائی کی 5ویں صدی عیسوی کی صورتحال کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 20ویں صدی کی شروعات میں صفائی ستھرائی کا کیا معیار تھا اس کا تذکرہ یورپین مصنف کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یورپین مصنف ساندور مارائے، جو ناول نگار، مصنف اور شاعر تھے، وہ اپنی کتاب اعترافات برجوازی میں لکھتے ہیں کہ مالداروں کے قیام گاہوں اور محلات میں غسل خانے اور طہارت خانے صرف سجاوٹ کے لیے ہوتے، اور بیشتر مالداروں خوشحال لوگوں کو پانی کی یاد صرف تہواروں کے مواقع پر آتی، بلکہ وہ لوگ تو کبھی سال میں ایک بار غسل کرتے، اور یہ تو طے ہے کہ یورپ کی مہک و بو ناقابل برداشت ہوتی۔ ساندورائے دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ یورپین 19ویں صدی کے اخیر تک جب بیمار ہوتے تب غسل کرتے، یا جب شادی ہوتی اس وقت غسل کرتے۔ اس مختصر جائزہ میں یورپ کے معاشرتی نظام کے تمام گوشوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ مصنف نے صرف خوشحال و مالدار طبقے کا ذکر کیا ہے جو پانی اور صفائی ستھرائی کے ماحول سازی، نظافت کے ساز و سامان کی دستیابی پر قدرت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی صورتحال یہ تھی تو پسماندہ طبقات جن کو نظافت کے ذرائع میسر نہ تھے، ان کی صورتحال کس قدر بدتر ہوگی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں صدی عیسوی میں زندگی کی گزاری، اس نے معاشرہ میں نظافت و صفائی کے اصولوں کی کیسی مضبوط بنیادیں رکھی اور احکامات جاری کیے، ترغیب دی اور بھرپور تائید فرمائی۔ وہ تعلیمات دین کا حصہ قرار پائیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں صفائی کے اشارے۔ داخلی و خارجی نظافتوں کے اہتمام کے بارے میں قرآن کریم میں کئی اشارے اور آیات ہیں، اور لباس کی صفائی کے بارے میں صاف صاف حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لباس کی صفائی کی تلقین فرمائی، کیونکہ اللہ پاک کپڑے پسند کرتا ہے۔ پھر مسجد قباء کے لوگوں کی تعریف کی، اور یہ مسجد اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد قیام والوں کی خوبیوں، جسم و لباس اور روح کی پاکیزگی کو سراہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ جب بیوی ماہواری کے دور سے گزر رہی ہو تو جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک جنسی تعلق قائم کرنے سے قرآن کریم نے منع کیا ہے، کیونکہ اسلام ہر چیز میں نظافت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ قرآن کریم نے ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیا۔ وضو میں چہرہ، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اور دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حضور پیش ہو تو صاف ستھرا پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظافت کی ترغیب دی، اور اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جب نماز کے لیے تیار ہو تو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھو، سر کے مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، پورے طور پر پاکی حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کی ترغیب دی۔ نظافت و طہارت کے بارے میں قرآنی اشارات جہاں موجود ہیں، وہیں اس سلسلے کے بہت سارے معاملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی ہدایات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وضو، دونوں ہاتھ
کلائیوں تک اور چہرہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ عرب قبائل اور جو لوگ صفائی کے اہتمام کے عادی نہیں تھے، ان میں صفائی کی اس شکل و معنویت کا ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ عربوں ہی جیسے حالات 5ویں صدی عیسوی میں دنیا کے گوشے گوشے میں تھے۔ دن رات میں مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، اس لیے 5 بار ہر دن وضو کرنے پر مسلمان مجبور ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان پورے دن صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کے جسم اور کھلے حصے پر جو فضائی آلودگی اور گرد و غبار کی تہ جمتی ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہے۔ وضو کی اہمیت کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، جس نے وضو کیا، سلیقے سے کیا، تو اس کے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا۔ مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا يُحَافِظْ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی پابندی تو مومن ہی کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ وضو کی حکمتوں اور اس کے سائنسی فائدوں کے بارے میں قرآن و سنت کے علمی اعجاز کے میدان میں متخصص عبد الدائم لکھتے ہیں، وضو کے طبی فائدے کے بارے میں سائنسی رپورٹوں نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ کلی، انسان کے منہ کے ہر حصے میں، زبان پر، دانتوں پر لعاب کی صورت میں جو جراثیم ہوتے ہیں، کلی کے ذریعہ صاف ہو جاتے ہیں۔ منہ کے اندر کلی کرنے کے لیے پانی کا داخل کرنا، مسوڑھوں کی بیماریوں اور انفیکشن، دانتوں کے سڑنے سے تحفظ، منہ اور چہرے کے پٹھوں کو مضبوط بنانا اور سانس کی نالی کے انفیکشن سے بچانا ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک کا دھونا، پانی ڈالنا ناک میں پائے جانے والے جراثیم کو زائل کرتا ہے، اس لیے جو وضو کا پابند ہوتا ہے اس کی ناک ہر طرح کے جراثیم سے صاف رہتی ہے، اور اس عمل سے ناک مختلف بیماریوں اور نظام تنفس میں جراثیم داخل ہونے سے بچتی رہتی ہے۔ نمبر 3، چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد میں تازگی اور رونق پیدا ہوتی ہے اور جراثیم و گرد و غبار سے بے غبار ہو جاتا ہے، اور چہرہ کی بہترین دھلائی آنکھوں کی گرد جراثیم صاف کرتی ہے اور ہر طرح کی سوزش اور انفیکشن سے بچاتی ہے، اور چہرے اور ہاتھوں کا دھونا جلد پر پسینہ کے اثرات کو دور کرتا ہے اور جلد کے سوراخوں کو کھولتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح صاف ہو۔ اس کے علاوہ جلد کی رطوبتوں کی وجہ سے ہاتھوں اور چہرے کی جلد پر جمع ہونے والی رطوبت اور چکنائی کو دور کرتا ہے، جس کے اثرات جسمانی صحت پر مثبت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، قدموں کا دھونا۔ دونوں قدموں کو رگڑ کے دھونا اس جگہ کی جلد کو قدموں کے فنگس اور کئی جلدی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بے شک چہرے، دونوں ہاتھوں، پیروں کا دھونا، رگڑنا جلد کے نیچے پائی جانے والی نسوں سے خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے، جس کا نفسیات پر اچھا اثر پڑتا ہے اور مومن کے سکون و اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وضو کے ذریعہ بے شمار نفسیاتی انفعالی کیفیات سے نجات پاتا ہے۔ جلدی چکناوٹ و رطوبت ہر طرح کی فضائی آلودگی کی جذب کرتی رہتی ہے اور اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی مقدار بھی خیالی ہوتی ہے۔ ان جراثیم کے حملوں سے انسان کے تحفظ کے لیے جو انتہائی فعال طبی بچاؤ کا راستہ ہے، اچھے طریقے سے ہمیشہ وضو کا معمول ہے۔ طبی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے دیگر اعضاء کے بالمقابل ہاتھوں اور پاؤں سے ملے حصے بدن میں خون کا دورانیہ کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ، پیر وغیرہ خون کی سپلائی کے مرکز دل سے دور ہیں، اور تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہاتھ پیر کو دھونا اور اچھی طرح رگڑنا خون کے دورانیہ کو بڑھاتا ہے اور جسم کی دفاعی قوت اور پھرتیلاپن میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری تحقیق سے پتہ چلتا ہے
کہ وضو کے دوران انسان کا پانی اچھی طرح استعمال کرنا بے چینی اور کھنچاؤ کو دور کرتا ہے، اسی لیے مومن وضو سے سکون پاتا ہے۔ یہ ہے وضو کی حکمت و راز جو بہت عمدہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔